بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے زبان کے گناہ اور ان کا انجام۔ محترم حاضرین اکرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹ ہی ان کے چہروں یا نتنوں کے بل اوندھا جہنم کی آگ میں گرائے گی۔ ترمذی شریف۔ حدیث کا پس منظر۔ یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ انسان کے جسم کا ایک چھوٹا سا عضو یعنی زبان کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ اپنی نماز، روزہ اور دیگر اعمال کے باوجود صرف زبان کی وجہ سے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ نمبر 2، زبان کے بڑے گناہ۔ اسلام میں زبان کے گناہوں کو بہت سنگین قرار دیا گیا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی لگانا، بہتان باندھنا، گالی گلوچ کرنا اور بد کلامی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی لفظ انسان زبان سے نکالتا نہیں مگر اس کے پاس ایک نگران لکھنے والا موجود ہوتا ہے۔ نمبر 3، جہنم میں چہرے کے بل گرایا جانا۔ حدیث میں آیا ہے کہ لوگ چہرے یا نتنوں کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے۔ انتہائی ذلت، رسوائی اور عذاب کی علامت، یعنی جو زبان دنیا میں آزاد گھومتی رہی، قیامت میں وہی انسان کی تباہی کا سبب بنے گی۔ نمبر 4، آج کا دور اور زبان۔ آج زبان صرف منہ تک محدود نہیں رہی۔ سوشل میڈیا پوسٹس، واٹس ایپ میسج، کمنٹس اور ویڈیوز، یہ سب بھی زبان ہی کے حکم میں آتے ہیں۔ ایک غلط پوسٹ، ایک جھوٹی خبر، ایک نفرت انگیز جملہ انسان کے نامہ اعمال کو بھاری کر دیتا ہے۔ نمبر 5، نجات کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ کم بولیں، سوچ کر بولیں، خاموشی کو عبادت سمجھیں، ذکر الہی کو زبان کا معمول بنائیں، دل آزاری سے مکمل پرہیز کریں۔ چھٹے نمبر پہ دعا ہے کہ اے اللہ، ہماری زبانوں کو جھوٹ، غیبت اور ہر برائی سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین۔ لائک، شیئر اینڈ کمنٹس۔ جزاک اللہ۔